ہماری قوال پارٹی فیل ہو گئی۔ راک اینڈ رول ٹائپ قوالی کا زور بتا۔ ابا ٹریڈیشنل میوزیشین ہیں، وہ راک اینڈ رول کے لیے راضی نہ ہوئے۔ دوسرے کمرشل قوالنوں نے بڑے بڑے آرکیسٹرا تیار کر لیے، ڈرم، الیکٹرک گٹار وغیرہ۔ ہمارے پاس وہی طبلہ، ہارمونیم، اتنی پونجی بھی نہ تھی کہ اپنی پارٹی کو ماڈرن بناتے۔ اماں کی فلموں کے زمانے کی گھسی ہوئی کارچوبی ساریاں پہن کر سٹیج پر جاتے۔ آخری بار ہم نے اندھیری میں پروگرام دیا، وہاں ہمارے پھٹیچر گیٹ اپ اور روایتی قوالی پر ہوٹنگ ہو گئی۔ گھر واپس آ کر میں خوب روئی۔ اماں ناکامیاں سہنے کی عادی تھی، چپ چاپ سٹوو کے پاس اکڑوں بیٹھ کر چائے اونٹانے لگی۔ میں آنسو بہاتی رہی۔ کافی رات گئے، باہر صاحب دم دلاسا دینے تشریف لائے، کہنے لگے ہوٹنگ فلاں قوالی گروپ کے آدمیوں نے کی تھی، وہ تم کو بالکل لائن سے باہر کر دینا چاہتے ہیں۔ ابا نے ٹین کی کرسیاں برآمدے میں ڈالیں، جو ساری چال کا کامن ورانڈا ہے۔ باہر صاحب ایک پاناما سگار سلگا کر بولے، فلم بنانے کے لیے ایڈل جی کو پٹا رہا ہوں، بیلا پر پرنس گلفام کا بڑا احسان ہے، پنج گئی بھیج کر اس کی زندگی بنا دی۔ ان کی حالت بہت سقیم ہو چلی ہے، ان کے احسان کا بدلہ یوں چکا سکتے ہیں کہ پکچر ان سے ڈائریکٹ کروائیں اور باپ کا رول بھی وہی کریں۔ دیوتا بارہ بنکی کے نام سے کہانی اور مکالمے میں لکھنے شروع کرتا ہوں، بس اب ایڈل جی سے روپیہ لینا باقی ہے، اس وقت تک مشاعروں کی آمدنی پہ گزر کیجیے۔ ان کے جانے کے بعد ابا، اماں، گلو تینوں سو رہے۔ پتی ورتا اماں اب فرش پر سوتی تھی کیونکہ ابا ضعیف ہو چلے تھے، ان کو آرام کی ضرورت تھی۔ وہ مسہری پر اور گلو اس کی چھت پر، میں مسہری کے نیچے۔ میں کرسیاں اٹھانے باہر گئی تو وہیں جنگلے سے ٹک کر پھر رونے لگی۔ ہم لوگ 5ویں مالے پر رہتے ہیں۔ اس مالے کے سرے پر نصر اللہ کی کھولی تھی، نیچے احاطے میں ایک اندھا کنواں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اسمگلر اپنا مال لا کر اس میں چھپا دیتے ہیں۔ اندھیری راتوں میں اوپر سے دیکھیے تو وہ بہت خوفناک لگتا ہے۔ میں جنگلے پر جھکی اس کنویں کو تک رہی تھی کہ آہٹ ہوئی۔ گھوپ اندھیری رات، ساری چال میں سناٹا۔ دیکھا تو آسیب کی طرح سفید چوغا پہنے بوڑھی ہنا سامنے موجود۔ وہ اکثر ساری رات اپنی آرام کرسی پر گزار دیتی تھی، جو اس کے کمرے کے سامنے ورانڈے میں رکھی تھی۔ بولی، چھوکری روتا کیوں ہے؟ باوڑی میں کودی مار۔ میں سہم گئی۔ وہ کہتی رہی، بات سنو، لائف میں یا بیڈ لک ہے یا گڈ لک، تیسرا کچھ نہیں۔ ہمارا ہسبینڈ عراق سے ادھر چلا آیا، وہی دن دوسرے جہاز سے اس کا بھائی امریکہ چلا گیا، اس کا فیملی ادھر عیش کرتا ہے۔ میں نے 50 برس اس کھولی میں نکال دیا، ہمارا لک نہ بدلا۔ ہمارا چھوکرا ٹیکسی ڈرائیور ہی رہا، سر ڈیوڈ اسٹیون کے موافق بامبے کا بڑا سیٹ نہ بنا۔ اب ہمارا گرینڈ سن اسرائیل آرمی میں چلا گیا ہے، اگر اس کا بیڈ لک ہے مارا جائے گا، گڈ لک ہے زندہ رہے گا، بڈھا ہو کر مرے گا۔ ہم ہمیشہ اپنا بائکلا کا مسجد میں جا کر دعا مانگتا ہے کہ اگلے سال یروشلم، اگر ہمارا گڈ لک ہے، اگلے برس ہم یروشلم میں بیٹھا ہوگا، ورنہ ادھر ہی مر جائے گا۔ ینگ گرل کو ہنسنا مانگتا، تو ہمیشہ روتا ہے، اگر ہنسنے کا کوئی چانس نہیں تیرے کو دکھتا تو ابھی اس باوڑی میں کودی مار۔ بیڈ لک ہے تو گرتے ہی پٹ سے مر جائے گی، گڈ لک ہے تو گولڈ بسکٹ پر ہاتھ پڑے گا، نکال کر اوپر لے آنا۔ اس دیوانی ضعیفہ نے میرے کندھے پر اس طرح ہاتھ رکھا جیسے نیچے دھکا دینے والی ہو۔ میں گھبرا کر پیچھے ہٹی۔ وہ عربی میں بڑبڑاتی اپنی آرام کرسی کی طرف چلی گئی۔ چند روز بعد وہ مر گئی۔ اس کی بہو روزہ نے مسکرا کر بتایا، ماما پورے 100 سال کی تھی، مگر عمر چھپا کر 90 سال بتاتی تھی۔ 5-6 مہینے بعد داؤد بھائی، روزہ اور ربیکہ اسرائیل ہجرت کر گئے۔ گلو واپس۔ پوچھ کھانا والا کا خط آیا ہے، وہ روپیہ لگانے کے لیے تیار ہے، ہم لوگوں کو فوراً بلایا ہے کہانی پر بیٹھنے کے لیے۔ اوہ ونڈرفل، مبارک ہو، مگر کہانی پر کس طرح بیٹھتے ہیں؟ نیور مائنڈ، بات سنیے، میں ایک دکان سے فون کر رہی ہوں، ابھی میں نے اماں سے کہا میں کسی پکچر میں کام نہیں کروں گی، اس پر انہوں نے مجھے خوب مارا۔ پرسوں پکنک پر تم نے کسی مار پیٹ کا ذکر نہیں کیا۔ کرتی کیسے، گلو جو سر پہ سوار تھے۔ اماں کہنے لگیں، قمبر میاں کے بھرے میں نہ آنا، ہم ان رئیسوں کو خوب جانتے ہیں، ڈومنی سے اگر نکاح کر بھی لیں تو چند روز بعد چھٹی۔ نکاح بیا کا یہ کون تذکرہ تھا؟ قمبر علی سٹ پٹا گئے، نروس ہو کر پھر بوکھلانے لگے۔ بھائی ہم نے تو کچھ نہیں کہا۔ اماں تو سمجھ گئی ہیں، ابا عبد الرحمن بیکری والے، پاس پڑوس کے لوگ۔ قمبر میاں کو ٹھنڈے پسینے آ گئے، رومال نکال کر چہرہ صاف کیا۔
اب یہ چاہتے ہیں فوراً مجھے یہاں سے لے جائیں بمبئی۔ مشورے ہو رہے ہیں آپس میں، بھیجتے ہیں ہمیں بنارس میں مثنوی زہر عشق۔ آپ کو مذاق سوجھ رہا ہے؟ بھئی تم ضرور واپس جاؤ، سٹار بننے کا سنہری موقع ہے۔ آپ کیسے پروگریسو آدمی ہیں، میرا پورا قصہ سننے کے بعد بھی یہ کہہ رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں پوچھ کھانا والا سرمایہ داروں کا سرمایہ دار ہے وہ خوفناک بوڑھا۔ تم تو کہتی ہے تمہاری والدہ نے اور تم نے ہمیشہ نہایت شریفانہ زندگی گزاری ہے۔ بے شک، مگر اب حالات مختلف ہیں۔ ارے آپ کتنے بزدل نکلے، آپ کا انقلاب وغیرہ سب کھوکھلے نعرے ہیں، میں نے آپ کو سچا کھرا انقلابی سمجھا تھا۔ قمر علی 1 منٹ تک سوچا کہ وہ ہیلو ہیلو کرتی رہی، پھر بولی، باندرا کے راستے کی جھوپڑ پٹی میں ایک جگہ بے حد غریب طوائفیں رہتی ہیں۔ وہ رات کو جب لوکل ٹرین گزرتی ہے تو اپنے دروازوں پر لالٹین لے کر کھڑی ہو جاتی ہیں۔ آندھرا میں یا کہیں اور قحط پڑتا ہے ان کی تعداد بڑھ جاتی ہے۔ ایک جگہ پر ان کا نیلام ہوتا ہے، لوگ بولی بول کر ان کو خریدتے ہیں۔ سرمایہ داریوں کا وہ سب سے بھیانک روپ ہے، مگر اس کے سہانے روپ بھی اندر سے اتنے ہی ہولناک ہیں۔ اچانک قمر علی نے مضبوطی سے کہا، اچھا تم سنیچر کی شام 7 بجے ڈالی گنج والی سڑک پر جہاں برگد کے نیچے چڑی مار پنجر سے لے کر بیٹھے ہیں وہاں آ جاؤ۔ پری زادزے کو کس طرح کاٹو۔ آج کل ابا اور گلو مغرب پڑھنے مسجد میں جاتے ہیں اور عشاء پڑھ کر لوٹتے ہیں، وہی بہترین وقت ہے، مگر وہاں آپ آ جائیے گا ضرور، یہ میری زندگی اور موت کا سوال ہے۔ بیلا ڈائلاگ مت بولو پلیز۔ قمر علی نے جھنجھلا کر ریسیور رکھا اور ہاتھوں میں سر تھام کر بیٹھے رہے۔ ڈبل بیرل نام والے راجہ رگھو بیر پرشاد سنگھ کا مسوری میں اسکول مختلف تھا، مگر اسکاؤٹنگ میں قمر علی کے ساتھ رہ چکے تھے۔ یار باش انسان تھے اور حالانکہ سیاست سے ان کو قطعی دلچسپی نہیں تھی اور قمر علی بنیادی طور پر سیاسی آدمی تھے، راجہ رگبیر پرشاد سنگھ کے قمر علی کے انتہائی وفادار دوست تھے۔ یہ وفاداری ان کی فیوڈل سرشت میں شامل تھی۔ بوائے اسکاؤٹ رہ چکے تھے اور اولڈ اسکول راجپوت اور شکاری تھے۔ کسی پرخطر مہم کا ذکر سن کر ان کی آنکھیں چمک اٹھتی تھیں۔ قمر علی کا فون آیا، یار ایک سماج کی ستائی ابلا کو بچانا ہے، تم اس مہم میں ہمارا ساتھ دو گے؟ گلے گلے پانی، جواب ملا، شام کو ریڈ روز آ جاؤ۔ پہلے یہ بتاؤ تم کو وہ لڑکی پسند ہے؟ نوجوان ٹھاکر نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے دریافت کیا۔ میں نوشی کے لوازمات سنگ سبز کی میز پر رکھ گئے، ہے تو۔ اس کے ماں باپ خوش نہ ہوں گے کہ ان کی بیٹی اونچے گھرانے کی بہو بن جائے گی اور اتنے بیوقوف آدمی کی بیوی؟ فلمی ماں باپ؟ تم ان کی ذہنیت سے واقف نہیں، قمر نے جام اٹھاتے ہوئے ایسے تجربہ کارانہ انداز میں کہا گویا پیدا ہی فلمی ماحول میں ہوئے تھے۔ اس وقت ان کو اپنی آزادی کے احساس نے بہت مسرور کیا۔ والدین کی زندگی میں مجال تھی جو اس دھڑلے سے گھر پہ بیٹھ کر شراب پیتے اور ایک نوٹنکی والی کو اغوا کر کے اسے بیاہ لانے کا پلان بناتے۔ دوسرے لمحے میاں جان اور امی جانیہ کی وفات پر اس طرح خوشی منانے کے کمینے پن پر نادم ہوئے۔ رگبیر سنگھ نے مونچھوں پر ہاتھ پھیر کے جام اٹھایا، کامیابی کے نام، دونوں نے نعرہ لگایا۔ اچھا اب ترکیب نمبر 1 ہے۔ کچھ دیر بعد قمر پھر گویا ہوئے، ڈاکٹر جانکی نندن کو جانتے ہو؟ ہمارا پرانا یار ہے، اس نے اپنا کلینک کھول رکھا ہے، ماں آپریشن تھیٹر۔ او مائی گاڈ، یہ چکر ہے؟ رگبیر پرشاد نے گھبرا کر پوچھا۔ ارے نہیں بھائی، لا حول ولا قوت، بات تو سنو۔ بیلا ایکٹنگ کریں گی کہ ان کے پیٹ میں اٹھائے زوروں کا درد، ہمیں فون کروائیں گی، ہم جانکی کو بھیجیں گے، وہ بتا دیں گے اپینڈیسائٹس، فوراً اپنے کلینک لے جائیں گے۔ ماں باپ اور بھائی باہر بیٹھے رہیں گے، آپریشن تھیٹر کے اندر سفید ماسک، سفید اپرن پہنے دلہا، مولوی اور گواہ موجود، فوراً سے بیشتر عقد اور ہم دونوں غائب۔ اور اس کے بعد فراڈ اور اغوا کے الزام میں تم اور جانکی نندن گرفتار۔ شاباش قمر علی، ہمیں افسوس ہے کہ تم زیادہ کن ذہن ہوتے جا رہے ہو اور ان فلمی سنگت کے لوگوں کی سنگت میں رہ کر سینما کا اثر بھی تم پر ہو گیا ہے۔ تم نے یہ ایک دم 3rd کلاس پکچر کا سینیریو تیار کیا ہے، فارگیٹ اٹ۔ پھر کیا کریں؟ قمر نے منہ لٹکا کر پوچھا۔ ہمیں ذرا سوچنے دو۔ رگبیر پرشاد سنگھ گلاس ہاتھ میں لے کر صوفے پہ نیم دراز ہوئے، آنکھیں موند لیں۔ 15 منٹ بعد اٹھے اور پوچھا، بیلا بالغ ہیں؟ بالغ سے بہت زیادہ، 25-26 سال کی تو ہوں گی۔ ہم اپنے چنہنٹ والے بنگلے پر رکھیں گے 1 عدد اندر صبح۔ واہ، جو گن آتی ہے پری بن کے پرستان کے بیچ۔ دوسری منزل پر مولوی گواہ موجود، خفیہ۔ لیکن اس کلوک اینڈ ڈیگر بزنس سے قبل تم ایک بار ماسٹر جی سے بات کر لو، اگر وہ منع کریں تب۔ ماسٹر جی فلمی باپ ہیں، لالچی اور خود غرض،
پوچھ کھانا والا کے روپے پر عیش کرنا چاہتے ہیں۔ تم کہتے ہو پشاور دلال نہیں شریف آدمی ہے، بے شک، لیکن یار یہ پوچھ کھانا والا عجیب و غریب نام ہے، جیسے ہمارے ہاں کے وہ شیریں کاسل والے مسٹر آدمی دادا بھوئے ڈھونڈی اور ان کے داماد کیپٹن بھانجے ڈاکٹر روسی انجینئر اور فرہاد انجینئر۔ مسٹر مانک بھائی ڈھونڈی کے بھائی کا اسم شریف ہے مسٹر کیکی لال کاکا، ہا 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 ہو کیکی لال کاکا ہو۔ رگبیر پرساد خفیہ اسکیم پر غور کرو۔ وہ پھر سنبھل کر بیٹھ گئے۔ اچھا تو بیلا ان پارٹی شہر سے آ کر نیچے ہال میں بیٹھے گی اندر سبھا کے لیے، ہم 2-3 پاتریں بھی بلوا لیں گے۔ ٹھیک 7 بجے ہماری روپا میری زینے پر سے بیلا کو سگنل دے۔ بیلا اپنی ماں سے کہیں۔ رگبیر پرساد نے باریک آواز میں نقل کی، ممی میں میک اپ ٹھیک کراؤں؟ فوراً خیال آیا اگر یہ لڑکی اگر ان کے عزیز دوست کی لائق احترام بیگم بننے والی ہے، اس کے لیے اس قسم کا رویہ مناسب نہیں۔ قمبر پلان سننے کے لیے ہمادن گوش تھے، اس باریکی پر ان کا دھیان نہیں گیا۔ دیکھو بنگلے میں ایک باتھ روم گراؤنڈ فلور پر ہے، ایک اوپر۔ راجہ صاحب نے ماچس کی ڈبیا تپائی پر رکھ کر تیلیوں کے ذریعے نقشہ سمجھایا۔ نیچے والے کے فرش پر پانی بھرا ہوگا، روپا بیلا سے کہے گی اوپر چلیے۔ آہٹ ہوئی، ایدو بھنے تیتر اور کباب میز پر رکھ گئے۔ قمر نے اٹھ کر دروازہ بند کیا۔ مگر اس بار اس اسکیم میں بھی کھانچا پڑ رہا ہے، رگبیر پرساد نے سوچ کر کہا۔ پرفیکٹ ہے یار، تم نے تو گلے گلے پانی کا وچن دیا، کیسے بوگس راجپوت ہوں۔ ٹھاکر کو جوش آ گیا، کڑک کر بولے ڈن۔ ایک کباب اٹھایا، اچانک چلائے، اوہو منشی بھوانی شنکر سوختہ جو اڑتی چڑیا کے بارے گنتے ہیں۔ پھر الہ آباد۔ دونوں نے دوبارہ گلاس بھرے اور مزید سوچ بچار میں مستغرق ہو گئے۔ تیسرے روز معراج احمد چیف رپورٹر فوٹو فرنیچر کی تصاویر لے کر بیلا کے جائے قیام پر پہنچے۔ قمبر نے ایک تصویر کی پشت پر مخفف پیغام تحریر کر دیا تھا۔ وقت مقررہ پر بیلا ڈالی گنج میں طے شدہ مقام پر نظر آئی۔ وہ ایک بوڑھے چڑی مار کی مہنگی کے نزدیک اکڑوں بیٹھی تھی۔ پرندہ فروش نے خاکی رنگ کا شکستہ کوٹ پہن رکھا تھا۔ نیچے کو جھکی سفید مونچھوں اور لمبی چھدری سفید داڑھی والے اس پیر مرد نے 2 لال پنجرے سے نکال کر حسب دستور خریدار کے سر پہ سے تصدق کیے اور بیلا نے ان کو اپنے ہاتھ میں لے کر اڑا دیا۔ اس کربناک اور پرتاثیر منظر سے قمبر علی بہت مضطرب ہوئے۔ وہ کچھ فاصلے پر اپنی کار میں منتظر تھے۔ چند منٹ بعد بیلا دوڑتی ہوئی آ کر ان کی اگلی سیٹ پر ٹک گئی۔ راستہ سنسان پڑا تھا، کبھی کوئی ٹھیلے والا ترکاری بیچتا ہوا گزر جاتا۔ چند کمہارنیں چادر پر مورتیاں اور نقلی پھل سجائے چپ چاپ بیٹھی تھیں۔ دور ہنومان کے مندر میں گھنٹیاں بج رہی تھیں۔ قمبر نے پلان کی تفصیلات ذہن نشین کرائیں۔ وہ کار سے اتری۔ شیخ صاحب زن سے تاریکی میں غائب ہو گئے۔ دوسرے دن ٹھاکر رگبیر پرساد سنگھ کے مشیر خاص کالے خان عبد الرحمن بیکری والے کے ہاں پہنچے۔ معلوم ہوا آپ لوگ بمبئی واپس جا رہے ہیں؟ راجہ صاحب تو بنگلے پہ آپ کی اندر سبھا رکھنا چاہتے ہیں۔ پہلے زمانے میں بہلیوں پر سوار اندر سبھا کے طائفے جنگل میں منگل لگانے اس 2 منزلہ گارڈن ہاؤس پر پہنچتے تھے۔ راجہ صاحب کی موٹر کار بمبئی کے آرٹسٹوں کو شہر سے لے آئی۔ ہال میں سب نقشہ فٹ تھا، مہرے اور مہریاں مستعد، پھاٹک پر لٹھ بند چوکیدار۔ 3 کٹوری ہاؤس کی طرح یہاں بھی چنبیلی بیگم نے ملاحظہ کیا کہ پرانا رئیسانہ ماحول ہنوز بہت حد تک برقرار تھا۔ گندھرو جاتی کی باگیشوری دیوی ماں پارٹی اپنے گاؤں سے آ چکی تھیں۔ پاتروں کو دیکھ کر چنبیلی بیگم بہت حیران ہوئی۔ اتنا طویل عرصہ بمبئی میں گزار کر ان کو پاتریں یاد ہی نہ رہی تھیں۔ شہر سے مہمان ابھی نہیں پہنچے تھے۔ بنگلے کے ہال کے اندر بیلا سبز پری کے میک اپ میں جگمگا رہی تھیں اور اب چاہ سے یوسف کو نکلواؤ ہمارے، اندھیرے میں گھٹتا ہے دل آرام ہمارا الاپتی تھیں۔ گلاب پکھراج پری کے بھیس میں اترائے ہوئے پھر رہے تھے۔ چکوترا گڑھوالی کالا دیو بنے تھے۔ چنبیلی بیگم پلاسٹک کے پر درست کر رہی تھیں۔ اسی لکھنؤ کے اندر اختری بائی والی اندر سبھا میں تمام پر اصلی استعمال کیے گئے تھے، چڑیوں کے پر۔ ان کو مختلف رنگوں میں رنگا تھا۔ ماسٹر موگرا نے آہ بھری۔ تہمت اور پھٹی قمیص پہنے، ننگے پاؤں، سیاہ فام دیہاتیوں کی ایک ٹولی وارد ہوئی۔ وہ 5 تھے اور ایک ننھا سا کالا بچہ چھوٹے چھوٹے قدم رکھتا ان کے ساتھ چل رہا تھا۔ السلام علیکم کالے خان بھائی، ٹولی کے لیڈر نے آواز دی۔ کالے خان برآمدے سے اترے۔
اوہو حنیف بھائی، آؤ آؤ، وعلیکم السلام۔ ہم کو معلوم پڑا راجہ صاحب کے ہاں آج اندر سبھا ہے، ہم چلے آئے۔ وہ پانچوں برساتی کے فرش پر بیٹھ گئے۔ موٹر سائیکل پر سوار معراج احمد چیف رپورٹر رسالہ ریڈ روز بھی آن پہنچے۔ قمبر صاحب میاں تشریف نہیں لائے؟ چنبیلی بیگم نے اندر سے جھانک کر پوچھا۔ پریس کانفرنس کے لیے دلی تشریف لے گئے، اتوار پیر تک لوٹیں گے۔ تم لوگ ٹھاکر صاحب کا انتظار نہ کرو، وہ ذرا دیر میں پہنچیں گے، مہمانوں کو سناؤ، کالے خان نے بھاٹوں سے فرمائش کی۔ انہوں نے اپنی اپنی بیڑیاں بجھا کر کانوں کے پیچھے رکھیں۔ لڑکا بندر کے بچے کی طرح ان کے حلقے میں چپ بیٹھا رہا۔ وہ پانچوں اس کے باپ، چچا اور ماموں تھے۔ وہ ان کی آوازیں سنتا سنتا بڑا ہوگا تو اسی طرح اعلیٰ ادل سنا کر اپنی روزی کمائے گا۔ جس طرح استاد موگرا نے اپنے باپ، چچا اور ماموں سے اپنا فن سیکھا تھا، ان کے قائد حنیف نے ایک سانس میں روانی سے شروع کیا۔ اتر گئے گڑھ بہرائچ، دکھن گئے شاہ مدار، پوروی گئے نگرا یودھیا، جہے ماں رام لہن اوتار۔ معراج احمد نے پھول پوری سے کہا، اچھا ہوا ہم آ گئے، ہم فوک آرٹسٹوں پر ایک فیچر چھاپ رہے ہیں۔ آلہ بیٹھے ہیں جمنا پر، سنو رے بھیا ہماری بات، علی علی کر کے سید دوڑے، لے علی مرتضیٰ کا نام، تیغا مار دہن چھری پر، موڑ گرے کھیتن میں جائے، سید حکم لگائیں آلہ پر، سنو رے بیٹا ہماری بات، سنکٹ کاٹے ملنا کے، آئے نگر محبوبے کے میدان۔ آواز ہال میں پہنچی۔ چنبیلی بیگم، ماں بیلا پھر دروازے میں آ گئیں۔ اماں یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تم کیا جانو بمبئی کی چھوکری، جاؤ اندر بیٹھو۔ چنبیلی بیگم ذرا پریشان تھی، مہمان اب تک کیوں نہیں آئے؟ مگر یہ وقت کے پابند اہل بمبئی تھوڑا ہی ہیں، یہاں تو بالکل دیہاتی گڑھی والا ماحول تھا، رات بھر بیٹھے آلہ ہی سنتے رہیں گے۔ 3 لاکھ کے پرتھی آؤندہ، ڈیرا دیا ڈلوائے، مار بھگائن پرتھوی راج کو، ٹٹوا ٹائر یہ چن آئے، آلہ بولے اب سید سے، سنو رے چاچا ہمری بات۔ معراج میں نے جھک کر بہار صاحب سے کہا، بھائی بہار صاحب آپ تو بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں، یہ سید صاحب کون تھے جو اعلیٰ ادل کے منہ چچا بنے تھے اور ان کی حمایت میں پرتھی راج سے لڑے؟ ارے صاحب ساری علمیت تو فلمی گیت لکھتے لکھتے غتر بھوت ہوئی، سنتے ہیں بنارس کے کوئی تالار سید تھے۔ بہار صاحب اس وقت 12ویں صدی میں، سادات بنارس کہاں جا پہنچے؟ شاید قنوج کے سید رہے ہوں، سالار مسعود غزنوی کے ساتھ وہاں آن بسے تھے، وہی بنارس بھی آباد ہوئے، یا کرامتی۔ بہار صاحب، بھائی آلہ سننے دیجیے، پھول پور سے آنے کے بعد آج کار میں پڑی، ہم ہوم سک ہو رہے ہیں۔ جی ہاں، مگر ایک بات بتلائیے، ان بھاٹوں نے صدیوں سے اپنے آپ کو فوک لور اور ویر گاتھا کال کا محافظ مقرر کر رکھا، اور یہ بھوکے رہتے ہیں اور یہ بھی نہیں جانتے کہ ایک اہم فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ برساتی کے بعد سارس پیڑوں کے جھنڈ پر اتر رہے تھے۔ حنیف خان کی زبان سے الفاظ نیاگرا آبشاروں کی طرح گرتے رہے۔ بہار صاحب سگریٹ کی کش لگایا کیے، پھر کہا، اپنے سرپرست زمینداروں کے زوال کے بعد یہ بھوکے نہیں رہیں گے۔ بہار صاحب، اس ملک کا واحد اور ہماگیر علاج صرف ایک ہے، کمیونزم۔ بیلا برآمدے سے نکل آئی تھی اور دلچسپی سے گفتگو سن رہی تھی۔ آئیے آئیے، کالے خان کرسی سے فوراً اٹھے۔ معراج صاحب آپ بھی کمیونسٹ ہیں؟ اور قمبر صاحب بھی؟ سبز پری کمیونزم پر سوال کرتی عجیب لگی۔ کارڈ ہولڈر تو ہم بالکل نہیں ہیں، البتہ کمیونزم میں یقین تو رکھتے ہیں۔ بالکل، قمبر میاں نے تو یہ بھی فیصلہ کر لیا کہ کوٹھی ماں باغ پارٹی کو دے دی جائے، آج ہی کل میں اس کے کاغذات تیار ہوں گے۔ بیلا چونک پڑی، پارٹی کو؟ جی ہاں، قمبر صاحب اور ہم لوگ مل کر ایک نئی پارٹی بنا چکے ہیں، ریڈ روز پارٹی، اس کے ٹکٹ پر قمبر صاحب الیکشن بھی لڑیں گے۔ اندر باگیشوری دیوی نے الاپنا شروع کیا، اب رت آئی سیاں بینا ڈولن کی، پنکھا جھلنے کا موسم آیا۔ بیلا نے گھبرا کر گھڑی دیکھی، 7:15۔ ہال میں واپس آ گئیں۔ روپا مہری اندر آئی، اس سے کہا، باتھ روم چلیے اماں، ہم ابھی آتے ہیں، ذرا میک اپ ٹھیک کر لیں۔ اپنا بیگ اٹھا کر مہری کے ساتھ ہال کے باہر نکل گئیں۔ چند منٹ بعد ناک بھنپ چڑھائے، لہنگا ٹخنوں سے ذرا اونچے کیے، الٹے پاؤں لوٹیں۔ توبہ اماں، غسل خانے میں پانی پانی، پاتروں کے بچے وہاں چھپک چھاک کھیل رہے ہیں۔ روپا مہری نے کہا، اوپر چلیے۔ دوسری منزل پر پہنچتے ہی پلاسٹک کے پر اتارے، مہری ایک بند کمرے میں لے گئی جہاں قمبر علی، ایک مولوی صاحب اور 2 گواہ ماں کالے خان موجود تھے۔ ٹھاکر رگبیر پرشاد سنگھ باقاعدہ پستول لیے دروازے میں ڈٹے کھڑے تھے۔ کمرے میں بڑی خاموشی تاری تھی۔ قمبر نے مخاطب کیا، بھئی یہ کالے خان تمہاری طرف سے وکیل ہیں؟ چپ رہی۔ کالے خان نے کہا،
شرائط کیا ہے قمبر بھیا؟ بھائی شرطیں کیا ہوں گی، یہ تو خوشی اور محبت کا سودا ہے اور ہم درویش آدمی۔ مہر کتنا شرعی؟ ہم تو کوئی مال متاع نہیں رکھتے، سب جنتا کے لیے وقف کرنے والے ہیں۔ قمبر صاحب میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں، اس کمرے میں چلے چلیے۔ کرسی سے اٹھی، کالے خان بھی کھڑے ہو گئے۔ نہیں خان صاحب آپ نہیں، آئیے قمبر جی۔ قمبر حیرت سے ان کے ساتھ دوسرے کمرے میں پہنچے وقت اسٹول پر بیٹھ گئی۔ ریڈ روز آپ کو میرے مہر میں لکھنی ہوگی۔ کیا؟ جی قوم سے زیادہ آپ کا، آپ کے بیوی بچوں کا اس پر حق ہے۔ آپ کی آل فال بہت سن چکی ہوں، انقلاب اور فلانا دھماکہ، آل بلڈی نان سینس۔ آپ پرائیویٹ پراپرٹی میں تو یقین ہی نہیں رکھتے نا، اور میں اپنی نانی جعفر باندی اور ماں اللہ جلائی عرف چنبیلی کی طرح 1 منٹ کے نوٹس پر محل بدر ہونے کو تیار نہیں۔ مگر بھائی قمبر کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا، زبان میں شدید لکنت پیدا ہوئی۔ تم سے ہم نے کب کہا کہ ہم شادی کرنے کو؟ تم ہی نے ہم سے کہا ہے۔ تاریک پہاڑی راستوں پہ چلنے کے عادی چکوترا گڑھوال دبے پاؤں سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آ گئے۔ بالائی برآمدے میں ادھر ادھر جھانک کر کمرے کی کھڑکی کے نزدیک دبک گئے۔ وہ کالے دیو کے بھیس میں تھے، چہرے پر کاجل پوت رکھا تھا، سیاہ پوشاک اندھیرے میں راجہ رگبیر پرساد کو دکھائی نہ دیے۔ آپ قول دے چکی ہیں؟ قول؟ کیسا قول؟ آپ نے اس روز کار میں پلان بتاتے کہا تھا آپ میری ہر شرط مان لیں گے، کہا تھا یا نہیں؟ ہمارا تو اس طرف خیال ہی نہیں گیا تھا، ہم تو سوچ بھی نہیں دے سکتے تھے کہ تم اتنی یہ آپ کے باپ دادا کی جائیدادوں میں آپ کی اولاد سے بچانا چاہتی ہیں تاکہ آپ بیوقوفی میں آ کر اسے ریڈ روز پارٹی کے نام نہ لکھ دیں۔ کیسا ریڈ روز اور کہاں کا لال گلاب؟ چلیے ادھر نکاح پڑھوائیے۔ چکوترا گڑھوالی گھبرا کر بصورت زینے کی سمت بڑھے۔ وہاں ان کو راجہ صاحب کو ڈیوٹی پر کھڑے دکھلائی دیے۔ واپس مڑ کر چاروں طرف دیکھا، برآمدے پر پاؤں ٹکا کر پہاڑی اود بلاؤ کی طرح پرنالے پر اترے اور جست بھر کر پائپ کے ذریعے برساتی میں واپس پہنچ گئے۔ دم بخود رہے، یہ رئیسوں کا معاملہ ہے اور عورت کا چکر۔ فی الحال چپ سادے رہنا ہی بہتر ہے ورنہ پھنس جاؤ گے بچی، انہوں نے اپنے آپ سے کہا۔ ہاتھوں کی گرد صاف کرتے جا کر ایک مونڈھے پر بیٹھ گئے، جیب سے بانسری نکال لی اور دھیرے دھیرے مدھو مادھوی راگنی بجانے لگے۔ عقب کے فوراً بعد شیخ و بیگم قمبر علی خانہ باغ کے عقبی زینے پر پہنچے۔ ٹھوکر رگبیر برشاد سنگھ وہاں پہلے سے چوکس کھڑے تھے، ماں پستول۔ کار کا دروازہ انہوں نے ہاتھ بڑھا کر کھولا، نقاب پوش حسینہ سوار ہوئی۔ قمبر علی اور ان کے مہم پسند خواجہ تاش نے مسکرا کر انگلیوں سے بوائے اسکاؤٹ والا کامیابی کا سگنل ایک دوسرے کو دیا۔ قمبر علی نے کار سٹارٹ کی، اماوس کی کالی رات میں غائب ہو گئے۔ آگے جا کر شاہجہاں پور بریلی والی شاہراہ کا رخ کیا اور کاٹھ گودام روانہ ہوئے اور مسکرا کے فرمایا، مون شائن تھیٹرکل کمپنی آف کاٹھ گودام کی اندر سبھا کا ڈراپ سین۔ معاملہ اتنا نازک تھا کہ نینی تال میں پہلے سے بکنگ نہیں کروائی تھی۔ پہنچنے پر معلوم ہوا کسی اچھے ہوٹل میں جگہ نہیں، مجبوراً رات گئے۔ راجہ صاحب 3 کٹوری کے ہوٹل پر وارد ہوئے۔ بابو کالی چرن رستوگی مینیجر ان کو ان کے بچپن سے دیکھتے آئے تھے۔ بیرسٹر علی اور ان کی بیگم کی زندگی کے آخری دنوں میں رانی صاحب کے ایما پر انہوں نے منشی سوختہ سے دریافت کیا تھا کہ بابی میاں کی شادی کے ساتھ ہی اگر صفیہ بٹیا اور قمبر میاں کا عقد بھی ہو جائے تو اس ہوٹل میں ان کے لیے بھی کمرے آراستہ کردہ دیں۔ اب کیا دیکھتے ہیں کہ صاحبزادے ایک برقع پوش کو ساتھ لیے کھڑے۔ ٹھیک ہے، رئیس باپ کے مرنے کے بعد بیٹے بدراہ ہو جاتے ہیں، مگر ایسی بے غیرتی بھی کیا کہ خود ہوٹل 3 کٹوری میں کسی آوارہ لڑکی کو برقع اڑھا کر لے آئے۔ بوڑھے مینیجر نے رجسٹر ان کے سامنے نہیں سرکایا۔ انہوں نے ذرا کانپتے ہاتھوں سے خود ہی مسٹر اینڈ مسز اس پر لکھا۔ بڑے میاں کو اور زیادہ غصہ اور شرم آئی۔ شرفا کی اس بلند پالا مہمان سرائے میں ایسا لفنگا پن آج تک نہیں ہوا تھا۔ میاں صاحبزادے آپ سے یہ امید نہ تھی، انہوں نے بھن آ کر کہا۔ قمر کا رنگ فق ہو گیا۔ اس وقت تینوں صاحبزادیاں بھی یہاں موجود ہیں، چینی، پینی، فینی۔ بیٹا تینوں منجلی بٹیا کے میاں پاکستان سے تشریف لائے ہیں۔ صبح قرانی صاحب اور سرکار آنے والے ہیں۔ موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ اس طرف ہمارے سٹنگ روم میں بیٹھ جائیے، اجالا ہوتے ہی رانی کھیت نکل جائیے گا، ہم رومنوف ہوٹل فون کیے دیتے ہیں۔ ارے ان کو نہیں، قمبر میاں نے اور زیادہ گھبرا کر کہا۔
حاجی رحیم الدین والے لالا سے زیادہ خر دماغ تھے اور میاں جان کے پرانے دوست۔ میاں جان مرحوم ان کے مقدمے لڑا کرتے تھے۔ شہر لکھنؤ میں انگریزی ہوٹلوں کی چین کے مالک تھے۔ ان کے پردادا حاجی رحیم الدین بخارا سے آئے تھے، لہٰذا انہوں نے انگریزی کے زمانے میں اپنے رانی کھیت کے ہوٹل کا نام روسی نام رکھ لیا تھا، جو بہت رومانٹک لگتا تھا، اور آزادی سے قبل انگریزوں میں یہ ہوٹل بہت مقبول تھا۔ رومنوف نہیں، ہم لوگ کہیں اور ٹھہریں گے۔ آپ ان کو بتلا کیوں نہیں دیتے؟ بیلا نے نقاب کے اندر سے سرگوشی کی، تاکہ خبر پھیل جائے اور گلاب آ کے ہمیں چاقو بھونک دیں۔ ارے آپ تو بہت ہی ڈرپوک ہیں۔ اچھا بھائی للہ خاموش رہو، تینوں کٹوریاں بھی یہاں موجود ہیں۔ یا اللہ، ہم کتنی بڑی مصیبت میں پھنس گئے، اتنی بارش، اندھیری رات اور یہ خطرناک پہاڑی راستے، ہر طرف پھسلن ہی پھسلن، کیا پتہ راستے ہی میں کار لڑک کر کھڈ میں جا گرے۔ رانی کھیت سے پہلے ہی بیلا رانی کھیت رہیں۔ خدا نہ کرے ٹھہر جائیے صبح تک۔ جی ہاں، اور صبح صبح نیچے آ جائیں محترمہ صفیہ سلطان، بہت برے پھنسے۔ رانی کھیت پہنچ کر ایک کاٹیج کرائے پہ لیا، نوکر کا بندوبست کرنے نکلے۔ بیلا نے چولہا ہنڈیا سنبھالی، پھر جھڑی لگ گئی۔ دن بھر گھر میں مقید بیلا سے گانے سنتے سنتے اکتا چلے۔ اپنا پسندیدہ امڈے دل بادل شام گھٹا بھی بور کرنے لگا۔ بااثر صحافی تھے، پہاڑ پر بیٹھے بیٹھے ایسا انتظام کیا کہ اس سنسنی خیز سنجوگ کی خبر پریس میں نہ آئی۔ بارش تھمتی تو بیلا خریداری کرنے نکلتی، قیمتی کپڑوں کا ڈھیر لگا دے، کیونکہ جس وقت ماں کے ساتھ راجا کے بنگلے پر پہنچی ہیں صرف میک اپ کٹ ساتھ تھا۔ پہاڑ پر گھٹاؤں نے تمبو تان رکھے تھے۔ ایک سپہر کاٹیج کی لاؤنج میں چائے پیتے پیتے دفتراً قمبر میاں نے دریافت کیا، تمہارے گلزار محبت کی پوری کاسٹ سے تو ہم مل لیے سوائے رابیل کمار کے۔ ان کا اس میں گرامی بھی صنوبر فلم کمپنی کے اشتہار میں درج تھا۔ یہ کوئی ہیرو ہے؟ باہر صاحب نے نام پہلے سے سوچ لیا تھا، ہیرو کے لیے تلاش جاری تھی۔